کبریا کرتی ہوں، بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی ہوں، سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، گلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں۔ اما بعد کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں، بھیجتا ہے خدا بھی درود اسی کی ذات پر، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، جس جس کا وہ خالق ہے وہ سب ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری، 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 حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، محمد والے محمد کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، کربلا کے قاتلوں پر لعنت، بغداد کے قاتلوں اور چوروں پر لعنت، مجلس اعضاء کے دشمنوں پر لعنت، بی بی کا حق کھانے والوں پر لعنت، بی بی پر در گرانے والوں پر لعنت، بدعت کے چوروں پر لعنت، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بانیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بی بی کی آمد پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں، یہاں کوئی ایک بندہ بھی موجود نہ ہو یہ ذکر پھر بھی ہو جاتا ہے، تو لیکن یہاں تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو جن پاک ہستیوں پر، جن اعلیٰ اور بلند و برتر ہستیوں پر درود بھیج رہے ہو، وہ اتنی چھوٹی آواز میں، اتنی تھوڑی سی آواز میں بی بی کی آمد پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرسالے محمد۔ جاگ اٹھے فرش ماتم اہتمام ایسا تو ہو، اب دوسرے مصرے پر ذرا غور کرنا، میں ہر مجلس میں بیان کرتی رہی ہوں، جاگ اٹھے فرش ماتم اہتمام ایسا تو ہو، داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، جسے خود آقا کہے مولا امام ایسا تو ہو، برائے خوشنودگی امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
مومنات مجھے لگتا ہے جب میں الجل کی صدا بلند کرتی ہوں تو میرے امام مجھے کہتے ہوں گے دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر محو بکا ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، خون اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے، سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار نہیں، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے، تو مجھے خود ہی بتاؤ کہ میں آؤں کیسے۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سر اٹھا کر جینے کے واسطے فقط یہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، علی المرتضیٰ کے شیعہ ہیں، اولاد زہرا کے عاشق ہیں، اولاد سیدہ کے مودت رکھنے والے ہم شیعہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں اور امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ تو منتظر ہونے کی وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم باتوں سے ہٹ کر اپنے لبوں پر دعائے فرض جاری کریں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الصلاۃ وآخر الصلاۃ علیہ وحافظ وقائد وناصر حتی تسکنہ ارزقہ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جب درود بھیجو تو آواز بلند ہو اور یہاں جب مجلس سن رہے ہو تو توجہ ساری میری طرف ہو، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ 1000 بار مر کر جب بھی زندگی عطا ہوگی، علی سے ابتدا ہوگی، علی پہ انتہا ہوگی۔ مومنات، میں نے اپنی مجالس میں قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا کہ محمد و آل محمد قرآن سے جدا نہیں، قرآن محمد و آل محمد سے جدا نہیں، اور پھر کل میں نے جو مجلس میں بیان کیا کہ اللہ نے ان سے مودت کا حکم دیا ہے، آج میں پھر اسی آیت سے اپنی مجلس کا آغاز کروں گی کہ جس میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نہیں، اللہ نے کہا اپنے حبیب سے کہ کہہ دو نہیں مانگتا اجر رسالت میں تم سے کچھ بھی، نہیں مانگتا اجر رسالت میں تم سے کچھ بھی سوائے اس کے کہ میری اہل بیت، میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے مودت کے۔ اب اللہ نے کہا رسول سے کہ کہہ دو ان سے کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا تم سے سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا، میری اہل بیت کی مودت کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ آگے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، اسی آیت میں اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا، اگر تم نے مودت رکھی محمد و آل محمد سے، پھر اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ غفور شکورا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا، اور پھر اللہ تمہارا شکریہ ادا بھی کرے گا، اللہ تمہارا شکریہ ادا بھی کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اجر رسالت میں وہ کچھ نہیں مانگ رہا، صرف یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے میری اہل بیت سے مودت چاہیے، میری اہل بیت سے مودت رکھنا، محبت کا حکم نہیں مودت کا حکم ہے، مودت رکھنا۔ اب یہاں جب مودت مانگی ہے، وہ اجر دو گے تو اللہ گناہ بخش دے گا، گناہ معاف کر دے گا، اور کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ میں شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اب میں کچھ واقعات، کچھ مثالیں دوں گی کہ جس سے یہ پتہ چل جائے۔ میں نے سارے محمد و آل محمد کے فضائل بیان کیے، اور یہ ایسی پاک اور ایسی اتنی شان و فضیلت والی ہستیاں ہیں کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے ان کی بھی شان بلند ہو جاتی ہے، وہ بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان کے فضائل آج بیان کروں گی کہ جو ان کے عاشق ہیں، عاشق آل محمد،
جو ان سے عشق رکھتے تھے، جو ان سے مودت رکھتے تھے، وہ کس طرح کی مودت رکھتے تھے، اور پھر ان کو مودت رکھنے کے بدلے میں کیا دیا اللہ نے، جس کا اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ غفور شکورا، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اب کس طرح سے اللہ نے یہ ثابت کیا اور پورا کیا، کس طرح سے اللہ نے یہ پورا کیا۔ اب سب سے پہلے تو اس صحابی کا ذکر کروں گی کہ جسے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں ہی سب سے زیادہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ باقی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں ذکر تو کیا جاتا ہے، وہ مانتے تو ہیں، لیکن اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا ہم ذکر کرتے ہیں، جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم کس طرح سے نہیں مانتے؟ ہماری مجالس ہی ہیں کہ جن میں ذکر ہوتا ہے صحابہ کا، سلمان فارسی کا ذکر ہماری مجلس میں ہوتا ہے، ابو ذر غفاری کا ذکر ہماری مجلس میں ہوتا ہے، بلال حبشی کا ذکر ہماری مجالس میں ہوتا ہے، یہ سارے صحابہ کا ذکر ہماری مجالس میں ہی ہوتا ہے۔ تم لوگ تو نہیں بیان کرتے۔ اگر اتنی جرت ہے تو ابو ذر غفاری کا بیان کیا کرو اور بتایا کرو کہ کس نے شہید کیا ان کو، کس کی وجہ سے انہیں بدر کیا گیا، ملک سے جلا وطن کیا گیا، کس نے مدینے سے ان کو نکالا، بتایا کرو اپنی مجالس میں۔ یہ ہم ہی ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج میں سلمان فارسی کا بیان کروں گی، ان کا ایک واقعہ بیان کروں گی کہ سلمان فارسی ایسے صحابی تھے، اتنی عظمت اور اتنی شان والے صحابی تھے، اور یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا، یہ اس لیے وہ ان کی شان اور عظمت تھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے، ان سے مودت رکھتے تھے، اور ایسی مودت رکھتے تھے کہ صبح و شام در سیدہ پر اپنی داڑھی کے ساتھ جھاڑو لگاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ سلمان صبح و شام جھاڑو لگاتے ہو، وہ بھی داڑھی کے ساتھ، کہا کہ رسول اللہ کیسے نہ لگاؤں، آقا کیسے نہ لگاؤں، یہ وہ در ہے جہاں آپ صبح بھی کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں، شام کو بھی کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو سلمان یہاں جھاڑو نہ لگائے تو اور کیا کرے؟ تو رسول اللہ نے کہا سلمان منی و اہل البیت، یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اب یہ جو یہاں یہ کہا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ ایک محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے ہم ایک کچھ جملے بیان کرتے ہیں، ہم جملے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا بیٹا تو میری جان ہے، اب وہ واقعی تو جان نہیں ہوتی نا، لیکن یہ ایک محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے کہا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی منہ اٹھا کر کہہ دے کہ ہمیں بھی کہا تھا رسول نے کہ ہم رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، ہم رسول کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت میں سے صرف وہی 5 ہیں، وہی 5 اہل بیت ہیں، وہی 5 اہل بیت ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سلمان فارسی کو یہ کہا تو وہ یہ بھی تو دیکھے کہ سلمان فارسی کرتے کیا تھے، اور سلمان فارسی نے کہا کہ جہاں آپ صبح و شام درود بھیجتے ہیں وہاں سلمان جھاڑو نہ لگائے تو اور کیا کرے؟ اور محمد علی محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ اب دوسرے صحابی بلال حبشی، بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا تو ان پر بہت ظلم و ستم کیے، ابو جہل نے، عتبہ شیبہ، یہ جو جتنے بھی کافر تھے انہوں نے بہت ظلم و ستم کیے بلال حبشی پر، کہ ان کے اوپر وزن رکھ دیتے تھے، ان کے زبان پر سریے جلا کر ان کی زبان پر رکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زبان پر لکنت آ گئی تھی کہ وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرتے تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، اسلام لانے کے بعد پھر وہ یہ بھی سوال بھی کرتے تھے کہ جس اللہ کو تو آہد مانتا ہے، جس اللہ کا تو دن رات ذکر کرتا ہے، اس اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ وہ اللہ تیری مدد کرنے کے لیے آتا کیوں نہیں ہے؟ تو بلال حبشی کیا کہتے تھے کہ جب تم برتن خریدتے ہو، مٹی کے برتن خریدتے ہو، اس کو بار بار پھونک کر، بار بار اس کو چیک کرتے ہو کہ کہیں یہ برتن کچا تو نہیں، ابھی کہیں یہ برتن کچا تو نہیں، اگر ابھی میری اللہ مدد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ اپنے بلال کو چیک کر رہا ہے کہیں بلال کا ایمان کچا تو نہیں، ابھی کہیں بلال کچا تو نہیں ابھی، اس لیے میری مدد نہیں کرتا، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا خدا میری مدد کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مانگی رقم دے کر بلال حبشی کو آزاد کروایا، اور پھر ان کو اس مودت کرنے کا یہ اجر دیا، اس مودت کا یہ صلہ ملا کہ ان کو موزن، سب سے پہلے موزن بلال حبشی ہیں، سب سے پہلے موزن بلال حبشی ہیں، ان کو موزن بنایا، وہ اذان دیتے تھے۔ لیکن جو مدینہ کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے،
کچھ چودھری جو تھے ان کو یہ پسند نہ تھا کہ ایک غلام کے کہنے پر، جب غلام اذان دیتا ہے اس کے کہنے پر ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب ایک غلام کے کہنے پر کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اس کے اشاروں پر ہم ناچیں، اس کے اشاروں پر ہم بھاگے بھاگے مسجد کی طرف جائیں، تو یہ ان کو پسند نہ تھا۔ اور اوپر سے وہ کہتے تھے کہ یہ تو بلال حبشی جو ہیں وہ حبشی ہیں، ان کی صورت نہیں پسند ہمیں، ان کی صورت نہیں پسند ہمیں۔ لیکن رسول اللہ نہ تو صورت دیکھتے ہیں نہ اللہ صورت دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو صرف سیرت دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، ایمان جو ہے صرف وہ دیکھتا ہے، اور نیت جو ہے، نیت پر، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا، تو جو نیت ہوگی صرف اللہ نے نیت دیکھنی ہے، سیرت دیکھنی ہے، شکلیں نہیں دیکھنی، صورتیں نہیں دیکھنی، صرف سیرت دیکھنی ہے۔ رسول اللہ بھی سیرت دیکھتے تھے، اور رسول کو بلال حبشی اتنے پسند تھے، اتنی محبت اور اتنی مودت کرتے تھے، اور یہ بھی ان سے اتنی مودت رکھتے تھے، محمد و آل محمد سے اتنی مودت رکھتے تھے کہ صبح و شام، صبح بھی جاتے تھے، شام کو بھی جاتے تھے، بی بی سیدہ کے در پر کھڑے ہو کر نعت پڑھتے تھے، جسے ہم قصیدہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے بھائی نعت کہہ دیتے ہیں، نعت کہو یا قصیدہ کہو، شان تو ان کی بیان ہوتی ہے۔ نعت میں بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نعت کہو یا قصیدہ کہو، شان اہل بیت کی ہی بیان ہوتی ہے، شان محمد و آل محمد کی ہی بیان ہوتی ہے، ان کا ہی ذکر ہوتا ہے نعت میں بھی اور قصیدے میں بھی۔ بلال حبشی صبح بھی جاتے تھے اور شام کو بھی جاتے تھے۔ ایک روز ایسا آیا کہ صحابہ کرام جو تھے، جلیل القدر صحابی جو تھے، جو چودھری تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ بلال آج سے تو اذان نہیں دے گا، آج سے تو اذان نہیں دے گا۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے اذان دینے کا، تو میں دیتا رہوں گا جب تک رسول نہیں کہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول کو بتا دیں گے تو وہ اذان نہیں دے گا۔ اب بلال حبشی پیچھے ہٹ گئے، بلال حبشی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب وہ اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ ان کو ڈر تھا، ان کو یہ خوف تھا کہ یہ اگر رسول تک بات پہنچے گی، یہ بدتمیزی کریں گے رسول کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے بار بار قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں نا کہ میرے رسول کے سامنے بلند آواز نہ کرو، میرے رسول کے سامنے ایسا نہ بولو، میرے رسول کو ان کے ناموں سے نہ پکارو، تمیز کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب کوئی بدتمیز لوگ وہاں موجود تھے جن کے لیے یہ آیتیں نازل کی خدا نے، تو اس لیے بلال حبشی نے کہا اچھا، تو وہ در سیدہ پر چلے گئے اور جا کر وہیں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آج بی بی سیدہ انتظار کرتی رہی اور اپنے بچوں سے، اپنے شہزادوں سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، چیک کر کے آؤ، چچا آج قصیدہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، یا چچا کی آواز نہیں آئی۔ جب جناب حسن اور حسین باہر آئے، آ کر دروازہ کھولا، دیکھا کہ جناب بلال حبشی رو رہے ہیں، تو گھر گئے، جا کر کہا کہ اماں چچا تو باہر بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو بی بی باہر آئیں، جب بلال حبشی نے قدم آتے ہوئے دیکھے، بی بی کی آہٹ سنی، تو بلال حبشی نے نظریں جھکا لی، سر نیچے جھکا لیا، اور جھکانے کے بعد رونا شروع کر دیا۔ تو بی بی نے پوچھا کہ چچا کیا ہوا، کس نے رلایا آپ کو، ایسا کیا ہوا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو بلال حبشی نے کہا کہ جو مکہ کے جو چودھری ہیں انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آج سے آپ نے اذان نہیں دینی، آج سے آپ نے اذان نہیں دینی۔ بی بی اگر میں حبشی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ بی بی اگر میرا چہرہ، میری صورت اچھی نہیں، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر میں شروع سے پیدائشی غلام ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میرا تو کوئی قصور نہیں۔ بی بی نے کہا چچا فکر نہ کریے، بے فکر ہو کر سو جائیے۔ اب بی بی کا حکم سمجھ کر بلال حبشی بے فکر ہو کر سو گئے، وہیں در سیدہ پر بے فکر ہو کر بلال حبشی سو گئے، کیونکہ بی بی نے حکم دیا تھا، بی بی نے کہا تھا چچا بے فکر ہو کر سو جائیے۔ اب بلال کو کوئی فکر نہیں، بلال آرام سے سو رہے ہیں، جو چودھری ہیں وہ بھی سو رہے ہیں۔ اب چودھری سوتے رہے، جب صبح ہوئی تو ایک صحابی، جلیل القدر صحابی جو پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر، باہر اٹھ کر دیکھا کہ وقت تو ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی تارے آسمان پر ویسے کے ویسے ہیں، رات ویسی کی ویسی ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ میں بہت سو چکا ہوں۔ جب باہر آ کر دیکھا اچھا تارے ایسے لگتا میں پہلے اٹھ گیا، چلو پھر جا کے سو جاتا ہوں، پھر جا کے سو گئے۔ سونے کے بعد پھر کتنی دیر بعد پھر اٹھ کر آئے، کہتے باہر آ کر دیکھا پھر، کیونکہ یہ راوی، یہ حدیث جو ہے یہ ان سے ہی راوی ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ آپ سے سنا رہی ہوں یہ ان سے ہی راوی ہے۔
تو کہتے میں پھر باہر آیا اور باہر آ کر میں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، تارے پھر ویسے کے ویسے، رات پھر ویسی کی ویسی. میں سو کر تھک گیا. اب جب میں سو کر تھک گیا تو اب ابو بکر صدیق جلیل القدر صحابی اٹھے اور اٹھ کر گئے. کہاں گئے؟ اپنے بھائی کے پاس. اپنے بھائی کے پاس. اب ان کا بھائی کون ہے؟ جو دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوئیں، حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر دستک دی دروازے پر. کہا کہ عمر، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ ابو بکر ہوں. کہا جاگ رہے ہیں ابھی تک آپ جاگ رہے ہیں؟ کہا میں تو سو کر تھک گیا، سو کر میں تھک گیا، لیکن ابھی تک صبح نہیں ہوئی، ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. چلو آؤ چل کر دیکھتے ہیں. اب دونوں یہاں سے نکلے اور وہاں سے جب جا رہے تھے راستے میں دیکھا تو تیسرا بھائی بھی سامنے سے آ رہا تھا. اور بڑی عجیب منظر ہے یہ کہ یہ تینوں کا اتنا اتفاق تھا کہ جب بھی ان کو دیکھو گے ایک ساتھ دیکھو گے. کوئی بھی انہوں نے کام کیا ہو تینوں نے اکٹھا مل بانٹ کر کیا ہے. کچھ بھی انہوں نے کیا ہو تو تینوں مل بانٹ کر کرتے تھے. اور ان کو بلال حبشی کی اذان پسند کیوں نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ وہ اشہد کو اسہد پڑھتے تھے، کیونکہ یہ 3 نقطے ان کی زبان پر چڑھتے ہی نہیں تھے. یہ 3 نقطے جب زبان پر چڑھتے نہیں تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ اشہد کو اسہد کیوں پڑھتے ہیں. اس لیے جب تکلیف ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمیں یہ اذان پسند نہیں. اب یہ انتظار کرتے رہے سوتے رہے. سو کر جب اٹھے کہتے کہ چلو آپ مسجد نبوی میں جا کر دیکھتے ہیں. جب وہاں گئے تو وہاں بھی صحابی ایسے ہی بیٹھے تھے جنہوں نے مل بانٹ کر یہ فیصلہ کیا تھا، جن کا یہ متفق فیصلہ تھا کہ بلال اذان نہیں دیں گے. وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھے تھے اور کوئی یہاں سے پسلی پکڑ رہا تھا، کوئی یہاں سے پسلی پکڑ رہا تھا، کوئی یہاں سے دبا رہا تھا کہ ہم رات ساری سو کر تھک گئے لیکن ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت آنے والی ہے. چلو آج ذرا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، رسول سے جا کر پوچھتے ہیں. اب رسول کے در پر آئے. وہاں آ کر رسول اللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ آج پتہ نہیں کیا ہوا کہ آج سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا، رات ختم ہی نہیں ہو رہی، رات ڈھل ہی نہیں رہی. تو رسول اللہ نے کہا کسی نے اذان دی؟ کسی نے اذان دی؟ کہا کہ نہیں رسول اللہ ابھی تک اذان تو نہیں دی. کہا کہ اذان جب دیتے ہو تب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کا آغاز تب ہوتا ہے جب اذان دیتے ہو. تو جاؤ ذرا اذان تو دو، اذان دو گے تو پھر ہی صبح ہوگی. اچھا وہ بھاگے گئے مسجد نبوی میں. فوراً جب بھاگے گئے تو سب نے کہا کہ اچھا چلو اب اذان دینی ہے. اب مؤذن تو ہے نہیں، خود ہی مؤذن کو بھگا دیا تھا. اب کہا کہ اذان کون دے گا؟ پھر جلیل القدر صحابی جو لمبے صحابی تھے انہوں نے ایک بزرگ صحابی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اب عمر میں ہم سے بڑے ہیں، آپ اذان دے دیجئے. اب وہ ایسے شرما کر شرمندہ سا چہرہ لے کر اپنا سموں لے کر کھڑے ہیں اور کہتے کہ میں کیسے اذان دے دوں، مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ مجھے اذان دینی پڑے گی، میں نے تو اذان دینی سیکھی ہی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے اذان کیسے دوں، میں کیسے دے دوں. پھر فوراً دیکھ کر کہتے تم کیوں نہیں دے دیتے؟ اب وہ بھی اپنا لمبا سارا قد لے کر ایسے منہ بنا کر کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا کہ میں نے تو 2 سال بعد اسلام قبول کیا آپ سے، تو مجھے کیسے اذان آتی ہوگی، میں کیسے اذان دے دوں. اب دونوں نے اپنے تیسرے بھائی کی طرف دیکھا اور بھائی کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کیوں نہیں دے دیتے؟ کہتا میری طرف نہ دیکھو، تم دونوں کے بعد میں نے اسلام قبول کیا، جب تم دونوں کو نہیں آتی تو مجھے اذان کیسے آتی ہوگی. اب سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پھر وہاں کچھ کاپی کیٹس جیسے کوئی کاپی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت اچھی نقل اتار لیتے ہیں، ایسے نقل اتارنے والے لوگ بھی تھے جنہوں نے نقل بہت اچھی اتار لی. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کو اذان آتی ہے، ہم دے دیتے ہیں. اچھا اذان دینا شروع کی. 1 اذان دی، 2 اذان دی، 3 اذانیں دی، 4 اذانیں دی. دے کر جب اذانیں دے کر بھی تھک گئے، تھک کر رسول کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے. کہا کہ رسول اللہ ابھی تک صبح نہیں ہوئی، ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ماجرا ہے. رسول اللہ نے کہا اذان دی؟ کوئی 1 اذان؟ رسول اللہ کوئی 1 اذان دی؟ 70 اذانیں دی، 70 اذانیں. کوئی بڑی اذان کوئی چھوٹی اذان، ہر طرح کی اذان دے کر دیکھ لی لیکن ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی تک صبح نہیں ہوئی. رسول اللہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو رسول اللہ نے کہا کہ جبریل آیا تھا، جبریل نے آ کر کہا کہ جب تک اللہ نے کہا ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتا سورج طلوع نہیں ہوگا، اور اگر بلال اسی حالت میں مر گیا تو قیامت تک سورج طلوع نہیں ہوگا، قیامت تک رات رہے گی.
सूरज तलू नहीं होगा अगर बिलाल इसी हालत में मर गया। अब फिर इनको फिक्र पड़ गई। अब ये सारे फिर भागे बिलाल की तरफ। अब जब बिलाल की तरफ भागे तो अब इनके दिल में ये भी था कि अब किस मुंह से हम जाएं बिलाल के पास, किस मुंह से जाकर कहें कि बिलाल अज़ान दे दो, हमने ही तो उसको मना किया है और मैं तो चौधरी हूँ भाई, मैं तो नहीं जा रहा। दूसरा कहता मैं भी चौधरी हूँ, मैं नहीं जा रहा, मेरी तो बनती नहीं उसके साथ। तीसरे ने कहा मेरी भी नहीं बनती, मैंने तो आज तक नहीं बुलाया उसको। फिर किसी ने कहा कि अच्छा चलो मैं चला जाता हूँ। फिर ज़ुबैर ने कहा कि अच्छा मैं चला जाता हूँ, तुम लोग रहने दो। अब जब ज़ुबैर बिलाल के पास गए और जाकर बिलाल को कंधे से ऐसे हिलाया तो बिलाल ने जैसे किसी जानवर को हम कहते हैं ना दुर दुर, तो बिलाल ने कहा हट दुर दुर। अब उसको ये कहा क्यों? क्योंकि बीबी ने कहा था बिलाल बेफिक्र होकर सो जाओ। अब वो बेफिक्र होकर सो रहे थे। अब जब तक कोई हुक्म नहीं आता वो नहीं उठेंगे। अब वो सोते रहे। फिर कोई आया, फिर बिलाल ने यही कहा। अब वो गए जाकर कहते बिलाल तो भाई बड़े गुस्से में है, वो तो बात ही नहीं सुन रहा, वो तो आंख ही नहीं खोल रहा। और जब हम हाथ से हिलाने की कोशिश करते हैं हाथ मार देता है। और फिर एक जलीलुल कद्र सहाबी जो बहुत चालाक और लंबा सहाबी था वो गया। वो कहता कि अच्छा चलो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं जाकर बिलाल को उठाता हूँ। अब वो गया और जाकर, क्योंकि वो चालाक था ना, उसको पता था, समझते सारे थे, पता सबको था, नज़र सबको आता था, दिखाई सबको देता था, लेकिन थे मुनाफिक, मानते नहीं थे। अब जब बिलाल के पास गए और बिलाल को हाथ नहीं लगाया, बिलाल को कुछ नहीं कहा, बिलाल के कान के पास गए और कहा कि जिस दर पर सो रहे हो इस दर का वास्ता है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, आकर अजान दे दो, अल्लाह का वास्ता है, आकर अजान दे दो। अब बिलाल हबशी ने आंखें खोलकर कहा कि यही तो मैं तुमसे मनवाना चाहता था, यही तो मैं तुमको बताना चाहता था, इस दर की मार्फत समझाना चाहता था, इस दर की मार्फत तुम्हें हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि ये दर की क्या शान और क्या फजीलत है, क्या शान और फजीलत है। अब बिलाल हबशी उठे कि जब वास्ता इनका दिया गया जिनसे बिलाल हबशी मुवद्दत करते हैं। अब जब उठे तो अब भी गए नहीं, अब फिर दरे सैयदा पर दस्तक दी। जब दरे सैयदा पर दस्तक दी तो बीबी फिर बाहर आई। बीबी जब बाहर आई तो कहा कि सलाम करने के बाद बीबी से कहा कि बीबी वो आए थे, आकर कह रहे हैं कि अजान दे दो और साथ में ये भी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का हुक्म है। अब मैं तो नहीं जानता कि रसूलुल्लाह का हुक्म है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि रसूल ने कहा है या नहीं कहा। अब आप मुझे जो हुक्म देंगी मैं वही करूँगा, आप मुझे बताइए कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, अजान दूँ या ना दूँ। बीबी ने कहा कि जो मैं कर सकती थी चचा, जो मैं कर सकती थी मैंने वो कर दिया। अब अल्लाह ने ये कह दिया कि बिलाल अगर एजान नहीं देगा तो क़यामत तक सूरज तलू नहीं होगा। अब चचा ये आपकी मर्जी है कि आप अब सूरज तलू करवाते हैं, आप थोड़ी देर बाद करवाते हैं, आप ता क़यामत नहीं करवाते, ये अब आपकी मर्जी है। जो आपकी मर्जी है वही अब खुदा की मर्जी है। आप अजान देंगे तभी सूरज तलू होगा। अब रसूल यहाँ से अब बिलाल हबशी दर सैयदा से गए और जाकर अजान दी। जब अजान दी फिर सूरज तलू हुआ। बर मोहम्मद मुवद्दत रखने वाले बैठे हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक और वाक़या बयान कर दूं कि करफी अलमारूफ करफी बहुत मशहूर हस्ती है कि सब जानते होंगे, सारे मोमिनीन ने ये वाक़या पहले भी सुना होगा। अब मेरे अंदाज में भी ज़रा सुन लें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर का ये सहाबी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये सहाबी है और ये
اتنی مودت رکھتا تھا کہ جب مولا سو جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو مولا کے جوتے اپنے سر پر اٹھا کر رکھتا تھا، اور جب تک مولا اٹھتے نہیں تھے یہ جوتے اس کے سر پر رہتے تھے۔ اب ایک روز ایسا آیا کہ وہاں جو ایک دریا تھا، دریائے نیل جو تھا، وہ بغیر اس میں ایک کہتے جیسے قربانی ہوتی ہے، بھیڑ چڑھاتے ہیں، یہ پرانی جو رسم و رواج تھی جو لوگوں نے اپنے چلائی ہوئی تھی، کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس میں پھینکتے تھے، پھینکنے کے بعد پھر وہ دریا چلتا تھا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے چلتا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا جیسا گمان کرو گے ویسا ہی تم پاؤ گے۔ وہ گمان اس طرح کا کرتے تھے تو اس لیے ان کو ویسا ہی ملتا تھا جیسا وہ گمان کرتے تھے۔ تو پھر جب یہ آئے تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد یہاں تم لڑکی نہیں پھینکو گے، اس طرح کسی بھی لڑکی کو دلہن بنا کے دریا میں نہیں پھینکو گے۔ اب پھر سے پانی بند ہو گیا۔ جب پانی بند ہو گیا، پانی بالکل، اب دریا بالکل خشک ہے، جب خشک ہو گیا تو پھر اب وہ سارے مشکل کا حل لینے کے لیے مولا کے در پر آئے۔ جب امام رضا کے در پر آئے، آ کر کہا کہ ہم نے امام رضا سے ملنا ہے، ہم نے امام رضا سے بات کرنی ہے، تو کرخی نے کہا کہ امام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا نے کہا تھا دریا میں لڑکی نہیں پھینکنی، دریا میں کوئی لڑکی نہیں پھینکنی، اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں، ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ تو اب تم کہہ رہے ہو کہ امام سو رہے ہیں، تو ہماری مشکل کا حل اب کون کرے گا؟ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اپنا ایک بال اتار کر کہا یہ بال لے جاؤ اور جا کر دریا میں پھینک دینا، پانی چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ بال لے کر گئے اور جا کر دریا میں پھینکا، پھینکنے کے بعد پانی چلنا شروع ہو گیا۔ اب جب پانی چلتا رہا اور پانی اتنا زیادہ ہوا کہ 6 فٹ زیادہ بلند ہو کر پانی بہتا رہا، اور آج تک وہ پانی بہہ رہا ہے، وہ پانی دوبارہ کبھی بند نہیں ہوا۔ اب جب صبح ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے باہر لوگوں سے سنا، امام تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن بس ایک حجت تمام کرنی ہوتی ہے، تو امام نے کرخی سے کہا کرخی تمہارے بڑے چرچے ہیں آج کل، جدھر بھی دیکھو کرخی کرخی ہو رہا ہے، تمہارے بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا کمال میرا نہیں ہے، کمال آپ کے جوتوں کا ہے، آپ کے جوتوں کی وجہ سے ہی مجھے یہ چرچے جو سننے کو آپ کو مل رہے ہیں، میرے چرچے یہ آپ کے جوتوں کے صدقے مل رہے ہیں۔ کہا کہ مولا جب آپ سو جاتے تھے میں جوتے سر پر رکھتا تھا تو مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر میں یہ بال، کیونکہ یہ بال آپ کے جوتوں سے مس ہوئے تھے، مجھے اتنا یقین تھا کہ یہ بال اگر میں دوں گا تو یہ ضرور دریا چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ دریا کبھی نہیں رکے گا۔ مجھے اس قدر یقین تھا، اور جتنا یقین ہوتا ہے جو جیسا گمان کرتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مودت رکھتے ہیں، اور جس طرح کی یہ مودت رکھتے ہیں اسی طرح کی مودت رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح کے مودت رکھنے کا حکم ہے۔ اب وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم مصائب کی طرف آتے ہیں، اور آج تو دن بھی بہت سخت ہے، آج کا جو دن ہے وہ اتنا سخت ہے، آج کی رات جو ہے وہ اتنی سخت ہے کہ سادات نے سو کر نہیں دیکھی، سادات اپنی آنکھیں تک جھپکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے شہداء کو، بی بی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا چاہتی تھی کہ جتنا ہو سکے میں اپنے بھائی کی زیارت کروں، مولا حسین چاہتے تھے جتنا ہو سکے میں قاسم و اکبر کو دیکھوں، جتنا ہو سکے میں انو محمد کو دیکھوں، جتنا ہو سکے میں اپنے عباس کو دیکھوں، اور ساری بیویاں سارے جتنے بھی تھے وہ سب چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے ہم اصغر کو دیکھیں۔ مومنات، من کی ممتا سے لپٹ روئیں گے جذبات کے دکھ، من کی ممتا سے لپٹ روئیں گے جذبات کے دکھ، ہم نے بچوں کی طرح پالے ہیں سادات کے دکھ۔ مومنات، آج 9 محرم الحرام ہے، آج ہر بیوی کو پرسہ دینا ہے۔ آج یہاں بی بی سغرا اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں، آج بی بی سیدہ اپنے پوتے کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں، آج بی بی زینب 2 مائیں آئی ہیں، بی بی زینب اور ام لیلہ، ان دونوں ماؤں کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ اور مومنات، میں یہ شروع میں بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اگر گریہ کیا ہے تو اکبر کی لاش پر کیا ہے۔ مومنات، اگر حسین روئے ہیں اور ایک بار نہیں بہت بار گریہ کیا ہے، اگر گریہ کیا ہے تو اکبر کی لاش پر کیا ہے۔ مومنات، حوصلے کے ساتھ سننا، شہادت پڑھنی ہے، مولا مجھے اتنی توفیق دے کہ میں شہادت تک پہنچ سکوں، میں شہادت پڑھ سکوں، کیونکہ جتنے سخت مصائب ہیں
مجھے نہیں لگتا کہ میں پڑھ پاؤں گی، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں پڑھ سکوں۔ ابھی تو ان کے مصائب کھل کر بیان کرنے کا حکم نہیں ہے، ان پر کھل کر رونے کا حکم نہیں ہے، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ ہم سے پوچھے ہم مر کیوں نہیں جاتے، ہم یہ مصائب سننے کے بعد مر کیوں نہیں جاتے، ہم کربلا سننے کے بعد مر کیوں نہیں جاتے، ہم اصغر کی شہادت سننے کے بعد مر کیوں نہیں جاتے۔ مومنات، ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ روتے کیوں ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ آج 9 محرم الحرام ہے، شب عاشور، ساری بیویاں بہت بے چین ہیں، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ آج سب کی گودیں آباد ہیں، سب کی جھولیوں میں ان کی ماؤں کی جھولیوں میں اپنے بچے ہیں، سب بچے اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، اور بی بی زینب نے کہا کہ بھیا جس حصے کو بھی، جدھر بھی آپ نے بات کرنی ہو، صحابہ سے بات کرنی ہو، انصار سے بات کرنی ہو، جس سے بھی بات کرنی ہو، لیکن چہرہ میری طرف رکھنا۔ مولا میں بھیا میں آپ کی اتنی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن جی کیسے بھر جائے۔ بھائی سے اتنا پیار کرتی ہیں بی بی زینب، جی کبھی بھر ہی نہیں سکتا۔ ساری رات زینب بھائی کو تکتی رہی۔ اب صبح عاشور کا دن آیا، عزادارو حوصلے کے ساتھ سننا، نہ بھی رونا آئے تو اپنا سر جھکا لینا، کیونکہ آج کا دن اور آج کی جو شہادت پڑھ رہی ہوں وہ مصائب کی محتاج نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں مصائب سننے کی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نام ہی کافی ہے۔ آج سیدہ کا لال 1 دن کا مہمان رہ گیا، آج کربلا میں 1 دن کے مہمان ہیں سب، کل سب شہید ہو جائیں گے۔ اب جب صبح عاشور فجر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے پاس آئے، آ کر کہا کہ بیٹا تمہاری پھوپھیاں چاہتی ہیں، میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم اکبر کی اذان سنیں، اکبر کے لہجے میں، نانا کا لہجہ ڈھونڈتی ہیں، نانا کے لہجے میں ہم اذان سنیں، اکبر تیرے لہجے میں میری بہنیں اذان سننا چاہتی ہیں۔ عزادارو اکبر نے رویا اور رو کر مدینہ کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور دیکھ کر کہا کہ آپ کی بہنیں تو کربلا میں ہیں، میری بہن جو 7 محرم کو انتظار کرتی رہی، بابا اس کا کیا حال ہوگا، بابا اس کو میں اذان کیسے سناؤں، بابا آج آخری دن ہے، آج آخری اذان ہے، اپنی سغرا کو اذان کیسے سناؤں۔ مومنات، عزادارو جب علی اکبر نے یہ کہا تو حسین نے کہا کہ میں وقت کا امام ہوں، اکبر تو اذان دے، میں ہوا کو یہ حکم دوں گا کہ وہ مدینے تک تمہاری آواز لے کر جائے، وہ مدینے تک تمہاری آواز لے کر جائے۔ مومنات، یہاں اکبر نے اذان دینا شروع کی، جب اکبر نے کہا اللہ اکبر، جب اکبر نے کہا اللہ اکبر، مومنات یہ آواز جب سغرا کے کانوں میں مدینے میں پڑی، سغرا قدموں میں لیٹی ہوئی تھی، سغرا جو قدموں کے نشان تھے اس پر لیٹی رو رہی تھی، جب یہ اذان کی آواز سنی تو اٹھ کر کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، دادی میرا اکبر آ گیا، دادی مجھے اکبر کی آواز سنائی دی، دادی میرا اکبر اذان دے رہا ہے، دادی میرا اکبر آ گیا، جزاک اللہ دادی میرا اکبر آ گیا۔ مومنات، عزادارو جب اکبر کی اذان سنی تو بی بی بلکتی تڑپتی روتی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن اکبر نظر نہیں آتا، لیکن اکبر کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب بی بی روتی رہ گئی مدینے میں۔ اب یہاں بیویوں نے ماتم شروع کیا، جب اکبر کی اذان سنی تو بیویوں نے ماتم شروع کیا، بیویاں رو رو کر کہتی تھی ہائے اکبر، ہائے اکبر، اور ہر بیوی کا ہاتھ کلیجے پر تھا، ہر بیوی کا ہاتھ کلیجے پر تھا، بیویاں ماتم کرتی رہی۔ اب یہ وقت بھی گزر گیا، اب صبح عاشور کا وقت بھی گزر گیا، اب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مومنات، جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا رہا، اب سب شہید ہو کر سب کے لاشیں آتے رہے، اب بچے ہیں تو صرف اکبر بچے ہیں، اب بچے ہیں تو صرف اکبر بچے ہیں۔ حوصلے کے ساتھ سننا، شہادت پڑھوں گی، حوصلے کے ساتھ سنتے جانا۔ اب جب اکبر بچ گئے تو اکبر بابا کے پاس آئے، بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ اب حسین نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور رو کر کہا کہ اکبر مرنے کی اجازت باپ سے مانگ رہے ہو؟ جوان بیٹا باپ سے اجازت مرنے کی نہیں مانگتا، بیٹا تمہاری عمر تو شادی کی ہے، تمہاری بہن کو بہت ارمان ہے، تمہاری ماں کو بہت ارمان
दे दूं। अब इजाज़त मांगते रहे, कहा कि बाबा सब चले गए, मेरे चचा शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, मोनो मोहम्मद शहीद हो गए, बाबा सारे इंसार शहीद हो गए, बाबा मुझे भी इजाज़त दे दीजिए, बाबा मुझे भी जाने की इजाज़त दे दीजिए। बाबा अल्लाह का दीन बचाना है, अल्लाह का दीन बचाना है, नाना का दीन बचाना है। जब हुसैन ने सुना कि दीन बचाना है, हुसैन ने अपने दिल पर हाथ रखा, कहा जाओ इजाज़त दे दी, जाओ इजाज़त दे दी। अकबर लेकिन पहले ऐसा करो, जाकर अपनी माँ से इजाज़त ले आओ, जाके उस माँ से इजाज़त ले आओ जिसने 18 साल तुम्हें बुरके में पाला, जिसने 18 साल तुम्हें हिजाबों में पाला, जाओ उस माँ से जाकर इजाज़त ले आओ। अब अकबर बीबी ज़ैनब के दरवाजे पर आए, अकबर बीबी ज़ैनब के खेमे के दर पर आए और आकर कहा, और आकर पास बैठ गए, और बैठने के बाद कहा अम्मा मुझे इजाज़त दे दीजिए, अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए, अम्मा मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं दश्ते बला में जाऊँ। जब बीबी ने ये सुना, बीबी ने कहा कि इजाज़त दे दो तुम्हें अकबर, 18 साल मैंने तुम्हें कैसे पाला भूल गए अकबर, 18 साल तुम्हें हिजाबों में पाला मैंने अकबर, 18 साल तुम्हें हिजाबों में पाला, 18 साल की कमाई लुटाने के लिए कह रहे हो कि मुझे मरने की इजाज़त दे दो। अकबर अच्छा ये चाहते हो, इजाज़त चाहते हो, तो ऐसा करो जाओ अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ पहले। अब जब माँ के पास आए, माँ के खेमे में आए, तो देखा कि बीबी उम्मे लैला कुरान पढ़ रही हैं। आकर माँ के पास बैठ गए, खामोश बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। मोमिनात खामोश बैठे। जब अकबर को देखा तो माँ ने पूछा क्या हुआ अकबर, क्या हुआ मेरे लाल, कुछ चाहिए, कुछ मांगना है? जब माँ ने ये कहा तो कहा हाँ माँ, इजाज़त चाहता हूँ। किस बात की इजाज़त? अब मैं मरने की इजाज़त चाहता हूँ, अब मैं मरने की इजाज़त चाहता हूँ। कहा मरने की इजाज़त कैसे दे दूँ अकबर, अकबर तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे दूँ, ये तुम्हारी उम्र मरने की नहीं बल्कि शादी की उम्र है। वहाँ सुगरा को मदीने में जाकर सुगरा पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी कि अकबर को कहाँ छोड़ कर आई हूँ, मैं तुम्हें इजाज़त कैसे दे दूँ? अकबर ने कहा कि अम्मा आपका रुतबा ज़्यादा है। ये सैयदा का कहा कि बेशक सैयदा का रुतबा ज़्यादा है। तो कहा जब आखिरत में, जब हशर के दिन बीबी ने, मेरी दादी अम्मा ने, सैयदा ने पूछ लिया आपसे कि उम्मे लैला ये तो बताओ कि अपने अकबर को बचा लिया, मेरा हुसैन शहीद हो गया, अपने अकबर को बचा लिया, तुमने हुसैन को शहीद होने दे दिया, तो अम्मा क्या जवाब दोगी? जब बीबी लैला ने ये सुना कहा अकबर अच्छा चलो अल्लाह के हवाले। मोमिनात मुसाइब को मुख्तसर करूँगी, अल किस्सा मुख्तसर। जब मोमिनात बीबी ने कहा इजाज़त दे दी, अब सब बीबियों ने अकबर को तैयार किया। इमाम ने, मौला हुसैन ने दस्तार पहनाई, दस्तार पहनाने के बाद अपनी तलवार दी, देने के बाद जब अब अकबर को दुल्हा बना दिया, जब अकबर को दुल्हा बना दिया तो सारी बीबियों ने एक हल्का बनाया, हल्का बनाकर रोना शुरू किया, हाय जवान, हाय हमारा अकबर, हाय हमारा अकबर। अब जब रोना शुरू किया, रोती रही बीबियाँ, मातम करती रही। अब एक रावी कहता है, मुसाइब की किताब में पढ़ा कि एक रावी कहता है कि मैंने एक यही शहीद था कि जो आता था और उसको बाहर नहीं आने दिया जाता था, खेमे का दर उठता था और फिर झुक जाता था, खेमे का दर उठता था फिर बंद हो जाता था, खेमे का पर्दा उठता था फिर बंद हो जाता था, फिर पर्दा झुक जाता था। मोमिनात वो कहता है कि ये बार बार हुआ कि पर्दा उठाया गया, पर्दा फिर रख दिया गया, और वो कहता है कि जब ये बाहर आ गया उसके बाद जब इसके बाबा ने, जब इमाम हुसैन ने अकबर को घोड़े पर सवार करना चाहा तो मौला ने कहा कि अकबर जा तो रहे हो, बस एक एहसान जाते जाते कर देना। मोमिनात आज आखिरी दिन है, बीबी को इस तरह से फुर्सत दो कि बीबी खाली हाथ यहाँ से वापस ना जाए। आज आखिरी दिन है, मैं जानती हूँ सब थकी हुई है, मैं भी थकी हुई हूँ। अगर कोई नहीं थका तो सैयदा का लाल अकबर का लाशा उठाकर नहीं थका, अकबर का लाशा उठाकर नहीं थका। और ये ऐसी थकावट थी हुसैन की जो क़यामत तक नहीं उतर सकती। इतनी थकावट थी ये हुसैन की कि अकबर का लाशा इतना भारी था, अकबर का लाशा इतना भारी था। अज़ादारों हौसले के साथ सुनना, अज़ादारों जब इमाम ने अकबर को घोड़े पर सवार कर दिया, सवार करने के बाद कहा कि अकबर जब चलोगे ना
तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहना, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ज़ियारत कर सकूँ। तुम्हारी शक्ल मेरे नाना से मिलती है, तुम शबीह पैगंबर हो। मैं तुम्हारी ज़ियारत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता हूँ। जब मेरा दिल करता था कि मैं नाना की आवाज़ सुनूँ तो मैं तुम्हारी अज़ान सुनता था, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता था। जब दिल चाहता था नाना की ज़ियारत करूँ तो तुम्हारी ज़ियारत करता था। अकबर मुझे बार बार पीछे मुड़ कर देखते रहना। अब अकबर बार बार पीछे मुड़ कर देखते हैं और अज़ादारों देखते क्या है कि बाबा घोड़े के पीछे भागे चले आते हैं। हुसैन ऐसे भाग रहे हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, जैसे कोई बच्चा गुटलियों के बल चलता है। कभी ऐसे हुसैन चलते हैं अकबर के पीछे। अकबर ने घोड़े को रोका और रोकर घोड़े से नीचे उतरे, आकर बाबा को उठाकर कहा, बाबा क्या हुआ? बाबा आपसे इजाजत लेकर जा रहा हूँ। बाबा आपने ही तो इजाजत दी। कहा अकबर काश तेरे जैसा एक तेरा बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता कि जब एक जवान बेटा बाप से मरने की इजाजत लेकर चला जाए तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है? बाप का दिल सीने में नहीं ठहरता। अकबर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, अकबर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, दिल सीने में नहीं ठहर रहा। अच्छा अकबर चलो जाओ, अल्लाह के हवाले, अकबर जाओ। अज़ादारों हौसले के साथ सुनना। कहा कि अकबर जाओ। अब अकबर चले गए। हुसैन देखते रहे, टीले पर हुसैन अकबर की जंग देखते रहे। अकबर लड़ते रहे, अकबर ऐसा लड़े, इतना लड़े, सबने कहा अली आ गए। अब अकबर वहां से फिर वापस खेमे की तरफ आए। अकबर जब बाबा के पास आए कि कहा कि बाबा मैंने बहुत जंग लड़ी, लेकिन बाबा इतनी प्यास है, प्यास की इतनी शिद्दत है, बस एक बूंद पानी की मिल जाए तो मैं इन फौजों को बता दूंगा कि जिन्होंने मेरे कासिम को शहीद किया, जिन्होंने मेरे चचा को शहीद किया, बाबा बस एक कतरा पानी का मिल जाए। तो बाबा ने कहा अब बाप थे ना, सीने में जब दिल था तो बाप थे, बाप का दिल था। तो कहा कि अच्छा बेटा प्यास लगी है, ऐसा करो मेरी जुबान चूस लो। मोमिनात जब अज़ादारों अकबर ने हुसैन की जुबान अपने मुंह में डाली तो तड़प कर पीछे हट गए। कहा बाबा इतनी खुश्क जबान, बाबा मेरी प्यास आपकी प्यास के सामने कुछ भी नहीं। अज़ादारों कहा मेरी प्यास आपकी प्यास के सामने कुछ भी नहीं, बाबा मैं चलता हूँ। फिर दोबारा हुसैन ने रुखसत किया, फिर बुढ़िया ने रुखसत किया। अब अकबर जो गए, हुसैन सीने पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर देखते रहे। इमाम वक्त थे, अब दिल पर हाथ रखा और हुसैन देखते रहे। अकबर लड़ते रहे, अकबर ऐसा लड़े। अब जब फौजों ने देखा कि अकबर हमसे अलग अलग नहीं संभाले जा रहे तो किसी लाइन ने हुक्म दिया कि सारी फौजें चारों तरफ से अकबर को घेर लो, सैयदा के लाल को घेर लो, सैयदा के घर को आज उजाड़ना है, सारे अकबर को घेर लो। और इधर से तलवारें चली, इधर से तीर चले, इधर से नेज़े आए और एक लाइन ने ऐसा हमला किया अकबर पर, अकबर के सीने में पर्ची मारी और पर्ची मारी जब तो अकबर ज़ीन पर संभल न सके। अकबर जब ज़ीन पर ना संभले तो अकबर ने आवाज़ दी मेरा बाबा आखिरी सलाम कबूल करिए, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। अब ये नहीं कहा कि बाबा मेरी मदद को आइए, क्योंकि अकबर जानते हैं कि बाबा का हाथ कमर पर है, मेरे चचा मौजूद नहीं, मेरे बाबा बहुत थके हैं सुबह से लाशें उठाकर, लाशों पे लाशें हुसैन लाकर थक चुके। अब इसलिए अकबर ने कहा बाबा मेरा आखिरी
بے شک وہ یہاں چل کر ہم سے مرہم لینے کے لیے آتے ہیں، بی بی پرسہ لینے کے لیے خود آتی ہے اور یہاں آ کر ہمیں دے کر جاتی ہے، یہاں آ کر ہمیں دے کر جاتی ہے۔ مومنات اب حوصلے کے ساتھ سننا، جب اکبر نے کہا نا کہ بابا کسی لعین نے پرچی ماری ہے اور مار کر توڑ دی، کہا کہ حسین کا صبر آزمانا ہے، تو حسین نے کہا کہ آج کل کائنات حسین کا صبر دیکھے گی، آج کل کائنات حسین کا صبر دیکھے گی۔ اب وہاں خلیل اللہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا تھا، جب میں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی تو میں نے اپنی آنکھیں بھی باندھ لی تھی، بیٹے کی آنکھیں بھی باندھ لی تھی۔ ہائے یہ حسین، ہائے حسین، ہائے حسین جو 18 سال کے کڑیل جوان کو گود میں لیے بیٹھا ہے، سر کو گود میں رکھا اور کہا اکبر میرا ساتھ دینا اور تڑپنا نہ، اکبر تڑپنا نہ۔ اب ہاتھ پھل پرچی پر جب ہاتھ رکھا، حسین نے پرچی کے پھل پر ہاتھ رکھا، اب جو حسین نے یا علی مدد کہہ کر پرچی نکالی، یا حسین نے پرچی نکالی، ازاداروں وہاں اکبر کا کلیجہ باہر اٹھا گیا۔ مومنان کیا سوچ سکتے ہو ایک باپ کے ہاتھوں میں بیٹے کا کلیجہ ہو، جب پرچی کا پھل نکالا اکبر کا کلیجہ کھانا گیا۔ مولا نے رو کر کہا ہائے اکبر، تو اکبر نے کہا بابا آپ نے کہا تھا تڑپنا تھا، بابا کما رہیے گا، میں تڑپا نہیں، لیکن زمینیں کربلا زمینیں کربلا بابا یہ زمین کھڑائی ہے، بابا میں تڑپا نہیں۔ اب کہا کہ اکبر تیری پھوپھیوں کی خواہش تھی، اکبر تیری پھوپھیاں چاہتی تھی ہم زندہ اکبر کی زیارت کریں، ہم زندہ اکبر سے ملیں، اکبر میرا ساتھ دینا، اکبر زندہ تک چلے جانا۔ اب جو حسین نے لاشا اکبر کو اٹھایا، مومنات یہ وہ لاشا ہے جس کو اٹھانے کے بعد حسین کی آج تک تھکاوٹ نہیں اتری، حسین آج تک تھکا ہے۔ مومنات حسین نے لاشا اکبر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حسین چلے خیموں کی طرف، جب دیکھا خیموں کی طرف تو بی بی زینب، جزاک اللہ حوصلے کے ساتھ سننا، مومنات جب دیکھا بی بی کی طرف دیکھا، حسین نے زینب کی طرف دیکھا تو بی بی زینب کو خیمے سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ جب مولا نے یہ دیکھا اکبر کا لاشا تختی ریز پر رکھا، کہا اکبر مجھے معاف کرنا، اکبر مجھے معاف کرنا۔ اب حسین نے جب لاشا اکبر کا زمین پر رکھا، رکھ کر زینب کے پاس گئے، کہا کہ نہیں زینب، نہیں زینب خیمے میں جاؤ، زینب میں اکبر کو لے کر آتا ہوں، خیمے میں جاؤ۔ مومنات بی بی کو خیمے میں بھیج کر اب جو حسین آئے ہیں، اب جو حسین آئے ہیں، اب لاشا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن لاشا اٹھ نہیں رہا، حسین سے لاشا اٹھایا نہیں جا رہا۔ مومنات بی بی کو پرسہ دینا ہے، مومنات زینب کو پرسہ دینا ہے۔ اب حسین نے لاشا اٹھایا لیکن حسین سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا۔ حسین نے اکبر کے بازوؤں کو اپنے کندھے پر رکھا اور رکھنے کے بعد سادات کے بچوں سے کہا کوئی آؤ میری مدد کے لیے، کوئی آؤ میری مدد کے لیے، کوئی آؤ میری مدد کے لیے، اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، کوئی آؤ میری مدد کے لیے، اکبر کا لاشا اٹھا کر خیموں تک لے کر جانا ہے۔ مومنات اب حسین نے لاشا جو کمر پر اٹھایا تو مومنات ذرا دیکھنا کہ حسین نے یہ لاشا کس طرح سے اٹھایا، جیسے کوئی ضعیف رکوع میں ہو، اس رکوع کی حالت میں اکبر کا 18 سال جوان کڑیل علی اکبر کا زیارت لے آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھا کر خیموں کی طرف گئے۔ اب جب خیموں میں گئے تو ہر بی بی نے رونا شروع کیا، کوئی کہتی ہے ہائے جوان، کوئی کہتی ہے ہائے اکبر، کوئی کہتی ہے ہائے سغرا کو کیا جواب دیں گے ہم جا کر کہ ہم نے کس طرح سے کربلا میں اکبر کی شادی کر دی، ہم نے کس طرح سے اکبر کی شادی کربلا میں کی۔ اللہ لعنت